اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کتاب یعنی قرآن مجید میں مریم علیہ السلام کا ذکر کیجئے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر عبادت کے لیے خلوت اختیار کرتے ہوئے مشرقی مکان میں آ گئی۔ بس انہوں نے ان گھر والوں اور لوگوں کی طرف سے حجاب اختیار کر لیا تاکہ حسن مطلق اپنا حجاب اٹھا دے، تو ہم نے ان کی طرف اپنی روح یعنی فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ سو جبرائیل علیہ السلام ان کے سامنے مکمل بشری صورت میں ظاہر ہوا۔ مریم علیہ السلام نے کہا، بے شک میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں تو فقط تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ مریم علیہ السلام نے کہا، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، تعجب نہ کر، ایسے ہی ہوگا۔ تیرے رب نے فرمایا ہے یہ کام مجھ پر آسان ہے، اور یہ اس لیے ہوگا تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی جانب سے رحمت بنا دیں، اور یہ امر پہلے سے طے شدہ ہے۔ بس مریم نے اسے پیٹ میں لے لیا اور آبادی سے الگ ہو کر دور ایک مقام پر جا بیٹھی۔ پھر درد زہ انہیں ایک کھجور کے تنے کی طرف لے آیا۔ وہ پریشانی کے عالم میں کہنے لگیں، اے کاش میں پہلے سے مر گئی ہوتی اور بالکل بھولی بسری ہو چکی ہوتی۔ پھر ان کے نیچے کی جانب سے جبرائیل نے یا خود عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں آواز دی کہ تو رنجیدہ نہ ہو، بے شک تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، یا تمہارے نیچے ایک عظیم المرتبہ انسان کو پیدا کر کے لٹا دیا ہے، اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، وہ تم پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرا دے گا، سو تم کھاؤ اور پیو اور اپنے حسین و جمیل فرزند کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر تم کسی بھی انسان کو دیکھو تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے خدائے رحمان کے لیے خاموشی کے روزے کی نظر مانی ہوئی ہے، سو میں آج کسی انسان سے قطعاً گفتگو نہیں کروں گی۔ پھر وہ اس بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آ گئیں۔ وہ کہنے لگے، اے مریم، یقیناً تو بہت ہی عجیب چیز لائی ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدچلن تھی۔ تو مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کہنے لگے، ہم اس سے کس طرح بات کریں جو ابھی گہوارے میں بچہ ہے؟ بچہ خود بول پڑا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور میں جہاں کہیں بھی رہوں اس نے مجھے سراپائے برکت بنایا ہے، اور میں جب تک بھی زندہ ہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے، اور اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور اس نے مجھے سرکش و بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلام ہو میرے میلاد کے دن اور میری وفات کے دن اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہ مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہی سچی بات ہے جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ اس سے پاک ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اسے صرف یہی حکم دیتا ہے، ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اور بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، سو تم اسی کی عبادت کیا کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر ان کے فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے، پس کافروں کے لیے قیامت کے بڑے دن کی حاضری سے تباہی ہے۔ جس دن وہ ہمارے پاس حاضر ہوں گے تو کیسے کان کھول کر سنیں گے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھیں گے، لیکن ظالم لوگ آج کھلی گمراہی میں غرق ہیں۔ اور آپ انہیں حسرت و ندامت کے دن سے ڈرائیے
جب ہر بات کا فیصلہ کر دیا جائے گا مگر وہ غفلت کی حالت میں پڑے ہیں اور ایمان لاتے ہی نہیں۔ بے شک ہم ہی زمین کے بھی وارث ہیں اور ان کے بھی جو اس پر رہتے ہیں، اور سب ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔